اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں مثبت اور منفی پہلو۔ ہر انسان کے اندر یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، منفی بھی ہوتی ہیں مثبت بھی ہوتی ہیں، یہ سوچیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اور اس پر کس طرح یعنی کہ خیال رکھے اور کس طرح نظر رکھے اور کس طرح اس کو اپنے آپ سے دور کرنی ہے یا کس طرح اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں، یہ سوچیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی لاکھوں میں ایک، ہزاروں میں ایک ہو سکتا ہے جس کے پاس یعنی کہ مثبت ہی سوچ ہو، منفی سوچ ہو ہی نہ، لیکن یہ ہے کہ اکثر اس دور کے اندر خاص کر اس طرح کے یعنی کہ ہر جگہ پہ میرے اندر بھی ہوں گے، ایسے آپ کے اندر بھی ہوں گے، ہر کسی کے یعنی کہ ذہن میں خیالات یہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس طرح ان کو اگر یعنی کہ بندہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو فیصلہ کرتے وقت سب سے پہلے اپنی ذات کو، اپنی بیوی بچوں کو یعنی کہ اپنے ہی گھرانے کو کوشش کرتا ہے کہ سب سے اسٹیک ہولڈر یعنی کہ بہترین ذات سمجھتا ہے اور بہترین پہلو کوشش کرتا ہے اس کے لیے ڈھونڈے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور اپنے ہی خیالات، اپنی سوچ پر اپنے مطابق فیصلہ کوئی مت کیجیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک یعنی کہ قیمت ہوتی ہے، ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے، ہر صورت وہ چکانی ہے اور اس کے بغیر وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ہر مسئلے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، جب آپ اس مسئلے کی قیمت چکائیں گے تو پھر وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ قیمت نہیں چکانا چاہتے لیکن آپ اپنی سوچ، اپنے یعنی کہ خیالات کے مطابق اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا حق مار رہے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو دبا رہے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا دل توڑ رہے ہوں، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کسی کو تکلیف دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے ایسا، ورنہ یعنی کہ آپ جو ہے نا اپنے مثبت اور منفی جو اثرات ہیں، سوچیں ہیں نا، اس کو آپ ایسا کریں، ایک بار لکھ لیں، لین لگا لیں، لین میں اندر لکھ لیں، ترتیب کے ساتھ لکھ لیں، پھر اس کے بعد ساری لین لگ جائے گی، پھر آپ کے سارے مسائل آسانی سے حل ہو سکیں گے۔ لیکن اگر آپ لکھیں گے نہیں، آپ اپنے منفی اور مثبت سوچ، مثبت خیالات، منفی خیالات الگ الگ لکھیں گے ہی نہیں، لین نہیں رکھیں گے اور اس کے اندر ترتیب نہیں رکھیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں پچھتائیں۔ اس سے بہتر ہے بعد کے پچھتانے سے کہ آپ پہلے سوچ کے اس کے بعد آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ ہو، انصاف کے کٹہرے میں فیصلہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوں اور کسی کا حق دبا رہے ہوں، کسی کا حق مار رہے ہوں، کیونکہ آگے شب برات آ رہی ہے اور اس کے اندر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے لیکن اس کو نہیں بخشا جائے گا اللہ کی رحمت سے، وہ بھی محروم رہے گا جو کسی کا حق دبائے گا یا کسی کا حقوق العباد دبائے گا یا پھر کسی کا دل توڑے گا۔ کیونکہ کسی کا حقوق العباد دبائیں گے، کسی کا حق کھائیں گے، کچھ بھی کریں گے، کسی کو کوئی جو بھی تکلیف ہوگی، لیکن وہ سب سے پہلے جو پہلو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ہم کریں گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جب اس کا دل ٹوٹے گا، ظاہر سی بات ہے دل کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، یا پھر اس کے بعد جو بڑی ذات ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے دل بنایا اور دل بنایا اپنے محبوب کی محبت کے لیے۔ اگر دل توڑ دیا ہم نے کسی کا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اسے تکلیف ہوگی، جب اسے تکلیف ہوگی وہ ہمیں دعائیں تو نہیں کرے گا، پھر اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے اگر ہم نے کسی کا دل توڑا ہے تو اس کو محبت پیار سے جوڑ دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ کسی کا دل مت توڑیں، انصاف کے تقاضوں میں مسائل حل کریں اور انصاف کے تقاضوں میں رہیں، اپنے منفی اور مثبت سوچ لکھ کر ایک لین بنا لیں تاکہ پھر آپ کے لیے جو بھی مسئلہ ہو وہ آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد مشاورت کے ساتھ
جو بندہ مشاورت نہیں کرتا، اپنے خیالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اب کوشش کریں سب سے پہلے یہ لکھ لیں، لکھنے کے بعد مشاورت کے ساتھ مسائل حل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی پرسکون گزرے گی، اور ہم کو اس سے امید ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔